السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طالبات اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 11 بابو من حث علی المبادرۃ سے شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال قبل تظاہر الفتن۔ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا اور ان پر ترغیب دینا، ان پر ابھارنا، اس کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعمال کی طرف جلدی کرو، یعنی جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، اس لیے کہ فتنے اندھیری رات کی طرح آ رہے ہیں۔ جو اندھیری رات کی طرح تاریک رات ہوتی ہے، اس طرح فتنے آ رہے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، ویمسی کافرا، اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، اور یمسی مؤمنا، یا شام مسلمان ہوگا شام کو، ویصبح کافرا، یا کافر اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں بیچ دے گا۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں دنیا کی حرص اور لالچ کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان پیسوں کے لالچ میں آ کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا۔ اور ایک فتنہ تو بہت واضح اور ظاہر ہے، جیسے آج کل ہمارے اس دور میں قادیانی ہیں، لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح اس کے بدلے میں ان سے ایمان چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ملکوں میں عیسائی یہی کام کر رہے ہیں، بہت سے ملکوں میں یہودی یہی کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کے بدلے میں ان کا ایمان خرید رہے ہیں۔ باب مخافۃ المؤمن ان یحبط عملہ، مومن کا اس بات کا ڈر کہ اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اس کا بیان۔ لما نزلت عن انس بن مالک انہ قال لما نزلت هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، الی آخر تک جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں تھے۔ قال انا من اہل النار، ان کا میں تو پھر دوزخ والوں میں سے ہو گیا۔ واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے روک لیا۔ احتبسہ کا معنی روک لینا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے پوچھا۔ فقال یا ابا عمر، سعد بن معاذ کی کنیت ہے ابو عمر، ما شأن ثابت اشتکا، حضرت یعنی ثابت کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ قال سعد انہ لجاری، تو سعد نے کہا وہ تو میرے پڑوسی ہیں۔ وما علمت له بشکوہ، میں ان کی بیماری کا نہیں جانتا، یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد ثابت کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا۔ فقال ثابت نے کہا انزلت هذه الآیہ، کیا یہ آیت نازل نہیں ہوئی؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، یعنی وہ قدرتی ہی آواز اونچی تھی ان کی۔ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو پھر تو میں دوزخ والوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ میری آواز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہے۔ میں آہستہ آواز بات کرتا ہوں تو تب بھی آپ علیہ السلام سے میری آواز اونچی ہوتی ہے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں وہ تو جنت والوں میں سے ہے۔ جس آدمی کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہ آدمی جنت والوں میں سے ہے۔ یہ بھی وہی روایت ہے
وقتصل حدیث، انہوں نے یہ اوپر والی حدیث ذکر کی سعد بن معاذ وزاد وکننا نراہ یمشی بین اظہرنا رجل من اہل الجنہ. باقی روایت تو وہی ہے، یعنی جو 2-3 روایتیں گزری ہیں. اس روایت میں یہ ہے کہ ہم جب ثابت بن قیس کو اپنے درمیان میں پا کر یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک جنتی آدمی چل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی تھی. باب حل یؤاخذ باعمال الجاہلیتی، کیا ایام جاہلیت میں جو گناہ کیے گئے ہوں گے کیا ان کا گناہ ہوگا بندے کو؟ قال اناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، قال یا رسول اللہ انؤخذ بما عملنا فی الجاہلیت، کیا ہمیں پکڑ ہوگی ان اعمال پر بھی جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کیے؟ قال اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤخذ بها، آپ نے فرمایا پر جو اسلام میں احسن عمل والا ہوگا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. ومن اساء اخذ بعمله فی الجاہلیت والاسلام، اور جس کے عمل برے ہوں گے تو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر ہے، تو اس دور میں بھی اس کے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں کے اعمال میں مواخذہ ہوگا. اس سے مراد منافقین تھے کہ ان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے، تو ان سے مواخذہ ہوگا. اور جس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. یہ بھی روایت وہی ہے. اخذ بالاول والآخر، وہ اول اور آخر سب کے بارے میں پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اسلام نہیں لایا. الاسلام، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے. تو اس وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حدیث منافقین پر صادق آتی ہے. باب کون الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. وقضى الہجرۃ والحج، اور اسی طرح ہجرت بھی اور حج بھی. حضرنا عمرو بن عاص وهو فی سیاقۃ الموت، حضرت عمرو بن عاص حاضر ہوئے ہمارے پاس، اور یہ جب ہم حضرنا عمرو بن عاص، ہم عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، عمرو بن عاص کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو وہ فی سیاقۃ الموت، تو وہ موت کے آنے یعنی موت کے بیماری کے اندر مبتلا تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ موت کی بیماری میں مبتلا تھے، مرض الموت میں تھے. فبقى طویلا، وہ بہت دیر تک روتے رہے. فحول وجهه الى الجدار، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا. اور ان کے بیٹے ان سے کہہ رہے تھے فجعل ابنه یقول یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اے والد، اے ہمارے ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، یعنی حضرت عمرو بن عاص کے فضائل بیان کر رہے تھے. فقال ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور مجھ پر 3 دور گزرے ہیں. ایک دور تو وہ ہے کہ جو تم نے دیکھا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مبعوث نہیں تھا، یعنی مجھے بڑی سخت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی کنت علی اطباق ثلاث ولقد رأیتنی، ایک وہ دور جس میں نے اپنے آپ کو دیکھا. وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بغض مجھ سے زیادہ کسی کو بغض نہیں تھا. ولا احب الی ان اکون قد استکمنت منہ فقتلتہ، اور مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں. فلو مت علی تلک الحالۃ، اگر میں اس حالت میں مر جاتا، لکنت من اہل النار، تو پھر میں دوزخ والوں میں ہوتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام ڈال دیا، اثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بھر دی. فقلت، تو پھر میں کہتا تھا ابسط یمینک فلا ابایعک، تو میں نے آپ علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول اپنا دایاں ہاتھ آگے کریے میں آپ سے بیعت کروں گا. فبسط یمینہ، آپ نے دایاں ہاتھ آگے کیا. قال فقبضت یدی، پھر میں نے ہاتھ آگے کر کے پھر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. قال ما لک یا عمر، آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ قال قلت اردت ان اشترک،
آپ نے حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. قال تشترط بماذا، شرط لگاؤ، کیا شرط ہے؟ قلت ان یغفر لی، تو آپ نے حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کہ میری مغفرت ہو جائے. اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ جانتے نہیں کہ اسلام اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اسی طرح ہجرت اور اسی طرح حج اپنے اس سے پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے. ولا اجل فی عینی منہ ولا اجل من عینی، اور میری آنکھوں میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے، یعنی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے. وما کنت اطبکم، اور ما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلالا لہ، تو یعنی اب میں باعتبار مرتبے کے کسی کو اور کو نہیں سمجھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر کر بھرپور نظر سے دیکھنے کی سکت بھی نہ تھی. ولو سئلت ان اصفہ ما اتقت، اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کے متعلق پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نظر بھر کے آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی. لأنی، اس لیے کہ لم اکن املأ عینی منہ، اس لیے کہ میں آپ علیہ السلام کو آنکھیں بھر کر دیکھ ہی نہیں سکا. ولو مت علی تلک الحالۃ، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا، لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، تو مجھے امید ہے کہ میں جنت والوں سے میں جنت والوں میں سے ہو جاتا. ثم ولینا اشیاء ما ادری ما خالی فیہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ علیہ السلام سے مجھے اتنی محبت تھی. پھر اس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہے. ما ادری ما حالی فاذا انا مت فلا تصحبنی نائحۃ ولا نارا فاذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا، اور اب جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی جائے اور نہ کوئی آگ لے کر جائی جائے، اور جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اور اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے رہنا. ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزورا، جتنی دیر میں کہ اونٹ ذبح ہوتا ہے. ویقسم لحمھا، اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. حتی استانس بکم، تاکہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے قبر کے ارد گرد کے ماحول سے انس حاصل کر سکوں. وانظر ماذا اراجع بہ رسول ربی، اور میں یہ دیکھ سکوں کہ میرے رب یعنی اللہ رب العزت کے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں. اب اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں تو واضح بیان کی گئیں کہ اسلام لانا، حج کرنا اور ہجرت کرنا، یہ تینوں ایسے بڑی فضیلت والے اعمال ہیں کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو شخص مرنے کے قریب ہو اس سے رحمت اور خوشخبری کی باتیں کرنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا. اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ لا تصحبنی، میرے جنازے کے ساتھ تم رونے والی اور آگ نہ لے کر جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو لوگ مرنے والوں کے ساتھ قبرستان میں آگ اور اسی طرح رونے دھونے والیاں لے کر جایا کرتے تھے، اور جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ رونے والی عورتوں کو لے کے جاتے تھے. یہ رونے والی عورتوں کا ایک اسپیشل کام ہوتا تھا، جیسے آج کل لوگ گانے بجانے والوں کا ایک کام ہے نا، اس طرح گانے بجانے والی عورتیں مل جاتی ہیں. اسی طرح پہلے زمانوں میں رونے والی عورتیں مل جایا کرتی تھیں، میتوں پہ آ کے رویا کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کو میرے ساتھ نہ لے کر جانا. اور ہمیں بھی اگر ہمارے اعزا قارب ہمارے جب قریب ہوں تو ہمیں بھی یہی کہنا ان کو وصیت کرنی چاہیے کہ ہماری قبر اگر بنے تو ہماری قبروں پہ اتنی دیر کھڑے ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، تاکہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو جائے، اور وہاں یہ اتنی دیر سورہ یاسین اور قرآن مجید پڑھتے رہیں. عن ابن عباس ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا ثم اتوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں اخبار مجھے یعلا بن مسلم نے خبر دی انہ سمع سعید بن جبیر، انہوں نے سعید بن جبیر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے قتل کیے تھے، کچھ لوگوں نے بہت سے قتل کیے تھے اور کثرت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا تھا. فاکثروا وزنوا فاکثروا، اور زنا بھی کثرت سے کیا.
پھر ثم اتو، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فقال، انہوں نے کہا ان الذی تقول، جو جن لوگوں وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں دعو لحسن ان الذی تقول، اور بے شک وہ لوگ ان الذی تقول وتدعو لحسن، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے دعوت جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ ہمارے گناہوں کا کفارہ بتا دیں، ولو تخبرنا ان لما عملنا کو کفارتن، اگر ہم نے جو عمل کیا ان کا کفارہ بتا دیں تو اچھا ہوگا۔ فنزلت، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں بناتے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا مگر کسی انسان کو مگر جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ انہوں نے زنا کیا، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے ایسا کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ فنزل، اور اس طرح یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ خواہ قتل کیا ہو یا زنا کیا ہو، تو جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو فرمایا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہے آپ کی دعوت کو قبول کرنا، لیکن اگر آپ ہمیں ان اعمال کا کفارہ بتا دیں کہ اس کے لیے کیا سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے جو گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت نے اسلام کی وجہ سے معاف کر دیے، اور ان بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ، اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کا حکم، زمانہ جاہلیت میں جو اس نے نیک اعمال کیے تھے اس کا بیان۔ ان حکیم بن حزام کہتے ہیں، انہوں نے بتایا انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیت، انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے ان باتوں کے بارے میں، ان امور کے بارے میں جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا، حل لی فیہا من شیء، کیا اس کے لیے بھی میرے لیے کوئی چیز ہے ان میں بھی، یعنی کیا اس پر بھی کوئی مجھے اجر ملے گا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو مسلمان ہوا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تم نے پہلے کیے ہیں۔ ما اسلفت، اسلف کون ہے؟ سلف، جو پیچھے کیے ہیں، من خیر نیکی کا، التحنس التعبد کا معنی، تعبد کے معنی میں ہے، التحنس تفاعل کے معنی میں، یعنی ان نیکیوں کی وجہ سے جو تم نے کیا اللہ رب العزت نے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ تمہیں یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دیا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑی مایا اور سب سے بڑی ملکہ جس کے بغیر نہ تو کسی عمل پر اجر ہے اور نہ ہی کوئی عمل عند اللہ مقبول ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور اگر کوئی شخص حالت کفر میں رجوع کر کے، حالت کفر سے رجوع کر کے ایمان لے آئے تو اس سے کفر اور جاہلیت کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہاں البتہ جو نیکیاں کی ہوتی ہیں ان پر اجر ملے گا، وہ بیکار نہیں ہوئیں۔ اگر حالت کفر میں ہی فوت ہو جاتا تو پھر ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ حالت کفر میں کیے گئے نیک کام میں تقرب کا معنی نہیں ہوتا۔ یہ بھی وہی روایت ہے اتحنس فی الجاہلیت، اسلم تعالی ما اسلفت، اللہ رب العزت نے انہی نیکیوں کی وجہ سے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ان حکیم بن اعتق فی الجاہلیت 100 رقبۃ، حکیم بن حزام نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے۔ وحمل علی 100 بعیر، بعیر اونٹوں کو کہتے ہیں، اور انہوں نے 100 اونٹوں کو سواری کے لیے اللہ کے راستے میں تقسیم کیا، یعنی مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیے۔ ثم اعتق فی الاسلام 100 رقبہ، پھر انہوں نے اسلام میں بھی 100 غلام آزاد کیے۔ وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے۔ ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر نحو حدیثی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہی حدیث ذکر کی۔ حکیم بن حزام یہ مشہور صحابی ہیں، کعبے کے اندر ہی پیدا ہوئے اور یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ 60 برس زمانہ جاہلیت میں زندہ رہے اور 60 برس زمانہ اسلام میں، اسلام سے قبل بھی کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور اسلام کے زمانے میں بھی کثرت سے نیکی
اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ باب صدق الایمان و اخلاصہ، ایمان، سچے دل سے ایمان لانے اور اس میں اخلاص کے ساتھ اس کا بیان۔ لما نزلت الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، جب یہ آیت نازل ہوئی، شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت صحابہ پر بہت دشوار گزری۔ وقالوا، کہا، اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس ہوا کما تظنون، ایسا نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ گناہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، تو گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، اس سے مراد وہ گناہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اس جگہ پر ظلم سے مراد یہ ہے۔ بیان ان سبحانہ وتعالی لا یکلف الا ما لا یطاق، اس چیز کا بیان کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے مگر اس چیز کا جس کا الا ما یطاق، جس کی انسان طاقت رکھتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ یہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَیُعَذِّبُ مَن یشاء وَاللَّهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فاشتد ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی صحابہ پر بہت زیادہ بھاری گزری، یعنی جو باتیں دلوں میں بھی آتی ہیں تو ان کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو صحابہ اس بات پہ حیران ہوئے، تو دل میں تو کیسے ایسے خیال آ جاتے ہیں، بعض اوقات گناہ کا خیال بھی آ جاتا ہے، تو اس پہ بھی محاسبہ ہوگا۔ تو اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہوئے۔ تو پھر فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ثم برکوا علی الرکب فقالوا، پھر وہ انہوں نے سواریوں پہ سفر کیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، فقالوا ای رسول اللہ، ای بھی حرف ندا ہے جیسے یا حرف ندا ہے، کلفنا من الاعمال ما نطیق، ہمیں ایسے اعمال کا مکلف کیا گیا جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں، مثلا الصلاۃ والصیام والجہاد والصدقہ۔ وقد انزلت علیک ہذہ الآیہ، اب تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، ولا نطیقها، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی دل میں بات آنے کے بارے میں آ گیا، یعنی اگر دل میں بھی کوئی بات آ جائے گی تو اس کا بھی مواخذہ ہوگا، تو دلوں میں تو ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں بعض اوقات جو بڑی بڑی گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، اور شیطان دل میں باتیں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات کوئی شرک کی باتیں ڈال دیتا ہے، تو اس وجہ سے تو جب صحابہ کو یہ بات یعنی دشوار لگی تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور جو لفظ یہاں پر گزرے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ثم برکوا علی الرکب، تو پھر وہ گھٹنوں کے بل آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیٹھ گئے، اور فقالوا، عرض کیا، ای رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کلفنا، تو الرکب گھٹنوں کو کہتے ہیں، برکو کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، یعنی دوزانو ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے۔ تو اب تو ہمارے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، قد انزلت علیک ہذہ الآیہ ولا نطیق، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابیین من قبلکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے کہو جیسے تم سے پہلے اہل کتاب نے تم کو کہا، تم اہل کتاب میں سے تم نے کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، بل قولوا، بلکہ تم یہ کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی اور تو معاف کرنے والا ہے، اے ہمارے رب، اور تو ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ صحابہ نے کہا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، فلما اقترحها القوم ذلت بها السنتهم فانزل اللہ تعالیٰ فی اسرها، اور جب صحابہ نے یہ جملہ کہا
تو یہ کہنے کے فوراً بعد یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ فلما فعلوا ذلك، جب صحابہ نے یہ بات کہہ دی تو نسخ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی وہ آیت اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے، سورہ بقرہ کی اس آیت کی وجہ سے۔ فانزل اللہ عز وجل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا قال نعم۔ تو رب سارے صحابہ نے پھر اس کا اقرار کیا، اور لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو اس پر صحابہ نے اس کا بھی اقرار کیا، تو یہ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، قد فعلت، تو صحابہ نے کہا ہم نے ایسا کر لیا، فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا، تو قالا، تو انہوں نے کہا قد فعلت، کہ ہم نے ایسا کر لیا، تو اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق میں نے ایسا کر لیا۔ باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر، اس چیز کا بیان کہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دل میں آنے والے ان وسوسوں کو معاف کر دیا جب تک کہ دل ان کا پختہ ارادہ نہ کر لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سے تجاوز کیا ہے، تجاوز کا معنی ہوتا ہے ان کو معاف کر دیا ہے، جو میری امت کے گناہوں کو ما حدثت به انفسها، کہ جن کے ان کے جب تک ان کے دل ان کا پختہ ارادہ نہ کر لیں، ما لم یتکلم، جب تک کہ اس کا کلام نہ کریں، او یعملوا بہ، یا اس پر عمل نہ کریں، یعنی دل میں کوئی خیال آیا، اس کا کلام نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، تو اس وقت تک اللہ رب العزت معاف کر دیں گے ان سارے گناہوں کو۔ باب اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت و اذا ہم بسیئۃ لم تکتب، ہم کا معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا، جب بندہ کسی نیکی کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ لکھ دی جاتی ہے اگرچہ وہ نہ بھی کر سکے۔ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جب کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لے اور جب تک نہیں کرے گا تو نہیں لکھا جائے گا، اس کا بیان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عز وجل اذا ہم عبد بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ، جب کوئی آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نہیں لکھی جاتی اس پر۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، جب اس کو اگر وہ اس کو کر لے، فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، تو پھر اس کو جب اس کو اگر کر لے تو پھر اس کو لکھو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں۔ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، اور جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اگرچہ اس کو نہ بھی کرے، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، تو اس کو بھی نیکی لکھ لو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر عمل کر لے، فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا، تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ واہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی عطا کے پیمانے کتنے ہیں، ایک نیکی پر 10، اور نہ کرے تو تب بھی نیکی، اور اگر کر لے تو 10 گنا، اور یہ کم سے کم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ قال عز وجل اذا ہم بعبد بحسنۃ لم یعملها كتبها له حسنۃ، یہ بھی وہی حدیث ہے۔ فاذا اکتبها بعشر امثالها، بعشر امثالها، اس کے 10 گنا ساتھ لکھی جاتی ہے۔ اذا تحدث بان یعمل سیئۃ، اور جب کوئی تحدث ہونا ایک کسی گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے دل میں، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْ، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں جب تک کہ اس کو عمل میں نہیں لاتا۔ فَإِذَا عَمِلَهَا، جب اس پہ عمل کر لیتا ہے، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، تو اس کرنے کے بعد صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہوں، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی ایک ہی گناہ، لیکن ایک نیکی پر 10 کا اجر ملتا ہے۔ قالت الملائکۃ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وهو ابصر به، فقال اركبوا فإن عملها فاكتبوا له بمثلها۔ قالت الملائکہ، ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ذاک عبد یرید ان یعمل سیئۃ، کہ وہ آدمی ایک آدمی ہے جس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے نیکی، ایک گناہ کرنے کا، سیئۃ کا معنی ہوتا ہے گناہ کرنے کا۔ تو یہ فرشتے اللہ رب العزت، جن فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ان پر متعین کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ لکھو، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے،
ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے تو ہوا ابصر بہ فقال ارکبوا، انتظار کرو، کیا یعنی اس کو ابھی لکھا جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا انتظار کرو، یعنی دیکھو کہ یہ کیا اس پر عمل کرتا ہے یا ابھی ہو سکتا ہے عمل نہ کرے اور چھوڑ دے، صرف اس نے ارادہ ہی کیا ہو اور بعد میں اس کو ترک کر دے۔ تو ابصر بہ، اور تو اللہ رب العزت اس کو پھر بھی مہلت دیتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں ارکبوہا، کہ تم ابھی انتظار کرو، ان عاملہا، اگر وہ اس پر عمل کر لے، فاکتبوہا، تو اس کو لکھ لو، بمثلہا، اس کے برابر ہی، وان ترکہا، اور اگر چھوڑ دے تو فاکتبوہا لہ حسنہ، تو اس کے لیے اس چھوڑنے پر بھی ایک نیکی لکھ دو۔ یہ بھی یہ اللہ رب العزت کی ایک عجیب عطا ہے کہ اگر گناہ کیا تو اگر گناہ کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ اس کو کرے نہ، اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو اس پر اللہ رب العزت نیکی دے دیتے ہیں۔ انما ترکہ من جرایا، اور بے شک اس کا یہ چھوڑنا بھی، یعنی جو نیکی چھوڑ رہا ہے یہ بھی اس کی ہمت میں سے ہے کہ اور اللہ رب العزت نے اس پر بھی اس کو نیکی عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها اذا 700، تو اس کی ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے۔ وکل سیئۃ یعمل تکتب بمثلها حتی یلقى اللہ، ہر نیکی، ہر برائی کا عمل اس کے برابر لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل جائے، یعنی برائی کا اجر تو اس کے برابر ہی، اور یہ جو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کا اجر بڑھتا رہتا ہے۔ یہ بھی روایت وہی ہے، فیروی عن ربہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت وہی ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں۔ ثم بین ذالک، پھر اس کو واضح بیان کیا، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، جس نے نیکی کا پکا ارادہ کیا اور اس کو نہیں کیا تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے ایک کامل نیکی ملے گی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر اس نیکی کی تو اس پر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملے گا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کامل نیکی ملے گی، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس پر کیا تو پھر ایک گناہ اس کا لکھا جائے گا۔ زیادہ محا اللہ، اس میں ایک لفظ زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے۔ ولا یہلک علی اللہ الا ہالک، وہاں کوئی ہلاک نہیں ہوتا مگر یہ کہ جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی اس قدر عطا کے باوجود بھی، اس قدر اللہ رب العزت کی دین کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی محروم ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی ہی محرومی ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا میں اور اللہ رب العزت کی طرف سے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ باب بیان الوسوسۃ فی الایمان وما یقول من وجدہا، ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان کہ ایمان آنے پر کیا کہنا چاہیے، اس طرح کا وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں، وسوسے پاتے ہیں، ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، جو ہم میں سے کوئی ایک بہت بڑا سمجھتا ہے اس بات کو کہ اس کا کلام کرے، یعنی ہمارے دل میں جو بات شیطان ڈالتا ہے بعض اوقات وہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے، ایسی عجیب قسم کی، غلط قسم کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ قالا قد وجدتموہ، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا تم ایسی کیفیت اور ایسے وسوسے محسوس کرتے ہو؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا جی ہاں۔ قال ذالک صریح الایمان، آپ نے فرمایا پھر یہ صریح ایمان ہے، اس لیے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں ہی چور اور ڈاکو کوشش کرتے ہیں، اگر شیطان کوشش کر رہا ہے دل میں خیالات ڈالنے کی اور ایسے خیالات ڈالنے کی کہ زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل میں موجود ہے، لہذا اسی ایمان پر جمے رہو اور اسی پر استقامت کے ساتھ لگے رہو، اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ اس استقامت کی وجہ سے اللہ رب العزت آگے بڑھا دیں گے۔ تو آگے فرمایا کہ اگلی روایت میں ہے، ساری روایت وہی ہے، بہذا الحدیث تلک محض الایمان، یہ محض ایمان ہے، محض کا معنی خالص، ہر قسم کی امیزش، یہ پاک، اور جیسا قرآن مجید میں لبن محض خالص، یعنی مطلب یہ کہ وسوسے کا سبب ایمان ہے اور وسوسہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال لا یزال کا مجھے امید ہے آپ کو ترجمہ اب آ ہی گیا ہوگا. لوگ مسلسل سوال کرتے رہتے ہیں، یعنی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یقال کہا جاتا ہے ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا. تو پھر دل میں خیال، شیطان یہ خیال ڈالتا ہے فمن خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. فمن وجد من ذالک شیئا، جب کوئی آدمی اس طرح کی بات محسوس کرے فلیقل آمنت باللہ، تو اس وقت فوراً اس کو کہنا چاہیے میں اللہ پر ایمان لایا. اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق السماء، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پھر وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس طریقے سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یاتی الشیطان، یہ وہی روایت ہے، یاتی العبد الشیطان، بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس وقت دل میں اگر یہ خیال آئے تو فوراً یہ کہنا چاہیے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. تو راوی کہتے ہیں لا یزال یسألونک، لوگ آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا لوگ مسلسل تجھ سے سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ، حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں ھذا خلق، ھذا اللہ، یہ اللہ ہے، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. قال فبین انا فی المسجد، تو میں مسجد میں تھا، اذ جاءنی ناس من الاعراب، کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ آئے اور قالوا یا ابا ہریرہ، انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ ھذا اللہ، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. قال فاخذ حصا بکفیہ فرماه، آپ نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لی اور پھینکی، ثم قال، پکڑی اتنی پھینک دی، ثم قال، فرمایا قوموا قوموا، اٹھ جاؤ، صدق خلیلی، میرے دوست یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ لوگ آ کر یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو وہ واقعی ایسا ہوا، کچھ دیہاتی لوگ آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہی بات پوچھ ڈالی. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرے دوست نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سچ خبر دی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے. سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسألنکم الناس عن کل شیء، لوگ تم سے ہر بات پوچھیں گے حتیٰ یقولوا، یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ خلق کل شیء فمن خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. ان امتک لا یزال، ہماری آپ کی امت ہمیشہ سوال کرتی رہے گی. ساری حدیث مبارکہ باقی وہی ہے. باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجری بالنار، اس بات کا بیان، اس بیعت کی وعید کا بیان کہ جو کسی مسلمان کا حق کھا لے، اس کے پیسے دبا لے جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ، اس کا بیان کل بھی گزرا ہے. من اقتطع، اقتطع کا مطلب کسی کا مال دبا لینا، حق مار لینا. حق امرئ، حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کا حق بیمینہ ہی، قسم کے ساتھ، فقط اوجب اللہ لہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو واجب کر دیتے ہیں، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اس پر حرام کر دیتے ہیں. فقال له رجل، ایک آدمی نے عرض کیا فإن كان شيئا يسيرا، اگرچہ اللہ کے رسول تھوڑا سا بھی ہو، یا رسول اللہ، فقال وإن قضيبا من أراك، اگرچہ ایک درخت ہے، پیلو کا درخت اس کو کہتے ہیں جس سے یہ مسواکیں وغیرہ بنتی ہیں، اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک جڑ ہی کیوں نہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک معمولی سی ہی چیز کیوں نہ ہو، اس پر بھی مواخذہ ہوگا. تو یہ روایت ہم نے کل بھی پڑھی ہے. من حلف علی یمین صبر یقتطع یمین صبر، جو یعنی جس کا ہم نے یہ کل بھی پڑھا تھا، یمین صبر وہ ہوتی ہے کہ جس سے کسی کا جھوٹی قسم کھا کر مال کسی کا منقطع کرے اور مال کاٹ لے، کھا لے. فہو فیہا فاجر، وہ اس میں جھوٹا ہو، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے. فنزلت کان بینی و بین رجل ارض بالیمین فخاصمت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور ایک میرے دوست کے پاس ایک درمیان ایک زمین کا کوئی معاملہ تھا، اور وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہم اس کا جھگڑا لے کر آئے، یعنی وہ معاملہ حل کرنے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال هل لك بینۃ، تو جو مدعی تھا آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس پر کوئی بینہ، کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فیمینہ، تو پھر تو قسم ہوگی اس پر. قلت اذن یحلف، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو وہ قسم اٹھا لیں گے. جو دوسرے مخالف ہے وہ تو ان کو تو یعنی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھا کے تو کسی کا مال دبانے میں کیا نقصان ہے اور کیا وعید ہے، تو کیونکہ وہ تو اس پہ قسم کھانے میں جری ہیں.
اور وہ قسم کھا دیں تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حلف علی یمین صبر، جو آدمی کسی کی جھوٹی قسم کھائے گا، یہ جھوٹی قسم کھائے گا، یقتطع بہا مال امرئ مسلم، کسی مسلمان کے مال کو دبانے کے لیے، فہو فیہا فاجر، اس حال میں کہ وہ اس میں فاجر ہے، یعنی فاجر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس میں، وہو علیہ غضبان، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ اس نے جو قسم اٹھائی ہے، جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی قسم تھی۔ تو حاکم کے حکم سے جھوٹی قسم کھانے کی صورت میں یہ ہے کہ حاکم اور قسم اٹھانے والا دونوں گناہ گار ہوں گے، اللہ کے غصے سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو دوسروں کا اللہ کا نام لے کر مال اٹھاتے غضب کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہت سخت سزا دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک جن لوگوں نے ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو خرید لیا تھوڑے سے مول کے بدلے میں، اور ایمانہم، ان کی قسموں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قسموں کے بدلے میں، یعنی دنیا کے تھوڑے سے نفع حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا مول لینے کے لیے اللہ کے عہد کو اور اس کی قسموں کو، اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کے ساتھ خرید لیا، یعنی اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، یعنی اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں۔ یہ بھی روایت وہی ہے، من حلف علی یمین یستحق بہا مالا ہوا فیہا فاجر، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے رہا ہے۔ من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جاء رجل من حضرموت ورجل من کندۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرموت ایک جگہ کا نام ہے اور کندہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہاں سے حضرموت سے ایک آدمی آیا، من حضرموت ورجل من کندہ، اور ایک کندہ جگہ سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی دو آدمی آپ کے پاس آئے۔ جاء رجل من حضرموت ورجل من کندہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الحضرمی یا رسول اللہ، حضرمی نے کہا اللہ کے رسول، ان ھذا قد غلبنی علی ارض لی کانت لی ابی، اللہ کے رسول یہ غالب آ گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے میری اس زمین پر جو مجھے والد صاحب کی طرف سے ملی تھی۔ فقال الکندی، تو کندی نے کہا ہی ارضی فی یدی، یہ زمین میری ہے جو میرے ہی ہاتھوں میں رہی ہے، ازرعھا، اور اس کو میں اس میں فصل اگایا کرتا تھا، لیس فیہا حق، اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی، آپ نے حضرمی سے کہا الک بینۃ، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال فلک بیمینہ، فلک یمینہ، تیرے اوپر قسم ہے۔ قال رسول اللہ، قال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، ان الرجل فاجر لا یبالی علی من حلف علیہ، تو اس پر حضرمی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فاجر آدمی ہے، اس کو قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو یہ قسم اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی یہ قسم جھوٹی قسم بھی اٹھا لے گا۔ ولیس یتورع من شیء، یہ ایسی چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جھوٹی قسم سے۔ فقال لیس لک منہ الا ذلک، آپ نے فرمایا تیرے لیے نہیں ہے صرف یہی، یعنی اب تمہارے لیے تو یہ تھا کہ تم گواہ لے کر آؤ، اور گواہ نہیں لا سکے تو یہ قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ فانطلق لیحلف، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبر، اما لئن حلف علی مالہ لیأکل ظلما لیلقین اللہ وہو عنہ معرض۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اب تیرے لیے اس قسم کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ پھر وہ آدمی قسم کھانے لگا، یعنی اس نے ارادہ کیا کہ میں قسم کھاؤں، تو اس سے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے اس کو اس قسم کھانے کے متعلق بتا دیا کہ دیکھ لو، جب یعنی قسم کھا کے اس نے مال لیا، لئن حلف علی مالہ، اگر اس نے اپنے مال پر قسم کھائی ہے تاکہ ظلماً اپنے بھائی کا مال کھائے، تو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ فَإِذَا رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَٰذِهِ انْتَزَعَ عَلَىٰ أَرْضِهِ، اس بندے نے میری زمین پر قبضہ کر لیا یا رسول اللہ فی الجاہلیۃ وَهُوَ امرؤ القیس بن عابس الکندی، یہاں پر نام بھی لکھے وَخَصْمُهُ ربیعۃ بن عبدان، تو دو آدمی زمین کے جھگڑے میں آئے،
ان میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول اس آدمی نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہی میری زمین چھین لی، وہ امر القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف اس سے جھگڑ رہا تھا اور وہ ربی بن عبدان تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اس بات کا کوئی گواہ ہے؟ خصمہ ربی قال بینتک، ہمارے پاس گواہ ہے؟ قال لیس لی بینۃ، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قال یمینہ، تو پھر آپ نے دوسرے سے فرمایا قسم ہے۔ اذن یذهب بها، وہ قسم اٹھانے لگا۔ قال لیس لک الا ذلک، تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے لیے یہی ہے، یعنی تم نے قسم گواہ لانے ہیں، اگر گواہ نہیں لاؤ گے تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ قال فلما قام لیحلف، تو راوی کہتے ہیں جب وہ قسم اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا من اقتطع ارضا، جس آدمی نے کسی کی ظلمن جگہ لی ظالمن، اس حال میں کہ وہ ظالم ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کا مال دبانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے۔ باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیرہ بغیر حق، اس بات کی دلیل، اس بات کے بیان میں جو آدمی کسی کا ناحق مال مارے تو اس آدمی کا خون جس کا مال مارا جا رہا ہے اس کے حق میں معاف ہے، اگر وہ مال مارتے ہوئے قتل ہو گیا تو دوزخ میں جائے گا، اور اگر وہ قتل ہو گیا جس کا مال تھا مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ کان القاصد محضر الدم فی حقہ وان قتل کان فی النار، اور اگر اس نے قتل کر دیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی کسی نے کسی کا مال چھیننے کی کوشش کی، ڈاکو نے چھیننے کی تو اگر ڈاکو نے قتل کر دیا تو وہ اگر اس نے ڈاکو قتل کر دیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ وَإِنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، اور جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، ایک آدمی آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے، قال فلا تطعه مالک، اپنے لا تطع، اس کو تو اپنا لا تطعه مالک، اپنا مال اس کو نہ دے۔ قال ارأیت ان قاتلنی، اللہ کے رسول اگر وہ میرے ساتھ قتال کرے یعنی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے، قال قاتل، آپ نے فرمایا تو بھی اس کو قتل کر۔ قال ارأیت ان قتلنی، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے؟ قال فانت شہید، تو پھر تم شہید ہوگے۔ قال ارأیت ان قتلت، اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ قال فهو فی النار، تو وہ دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، اگر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے تو کل سارے لوگ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ من قتل دون مالی فهو شہید، جو اپنے مال کو بچانے کے لیے قتل ہو گیا وہ شہید ہوگا۔ باب استحقاق الوالی لغاش لرعیتہ النار، اس چیز کا بیان ہے۔